علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکرین ومکسرین فضائل من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صلوات بلند آواز سے سب سے پہلے آج کی اس صفحہ اعضاء اور اس پر موجود سوگواروں کے دلوں میں موجود زندگی کے سرچشمہ غم حسین سے درخواست کرتا ہوں کہ کریم کربلا اپنے بیٹے کے ظہور میں اپنے مالک کے امر سے تعجیل فرمائے۔ حاضرین محترم، جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میں چند دنوں میں کہہ نہیں پایا، بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ میرے مالک نے توفیق عطا کی تو اگلے سال آپ کے چہروں کی زیارت و شرف نصیب کرے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم رہتے ہیں، قائم رہنا مشکل ہے، بڑی توحید لوگ پڑھتے ہیں اور توحید کے بڑے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک فقرہ آغاز میں کہنا چاہ رہا ہوں، سوال میرا شیعہ سنی مجمع سے ہے کہ بیٹا بڑی نعمت ہے یا امام؟ امام بڑی نعمت ہے۔ مجھے ملت مسلمہ کی فکر پہ حیرانی ہوتی ہے کہ بیٹے جیسی چھوٹی نعمت تو اللہ سے لیتے ہو، امام خود بنا لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پہ قائم رہو نا، اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو پھر مرضیاں تو نہ کرو، سجدہ اللہ کو، امام مرضی کا، نماز اللہ کی، شریعت مرضی کی، تمام عبادات اللہ کے لیے اور مرضیاں اپنی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مرضی نہیں چلے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے قبلہ کہ مرضی الیکسا مرضی نہیں چلے گی۔ جس نے جہاں بھی مرضی چلائی اس نے توحید چھوڑ دی۔ سادہ سادہ باتیں ہیں، بڑی آسان باتیں۔ بیٹی کا حق مال میں کتنا ہے؟ تم نے مقرر کیا ہے؟
اللہ نے کیا. بیٹے کا کتنا ہے؟ اللہ نے مقرر کیا. زوجہ کا کتنا ہے؟ اللہ نے کیا. کون سے رشتے حلال ہیں کون سے حرام ہیں؟ اللہ نے کیا. توجہ فرمائیے. جب سارے کام اللہ کر رہا ہے تو جو سب سے بڑا کام ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. جس نے گھر چلانا ہے وہ اللہ دے. جس نے نظام چلانا ہے کائنات کا وہ تم بناؤ. اس فلسفے کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ماتحت حاکم کیسے بنا سکتا. اب یہ کوئی بھی ماتحت حاکم کیسے بنا سکتا؟ کسی بھی دفتر کا چپڑاسی ڈی سی او نہیں رکھ سکتا. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے. کوئی بھی ماتحت اپنا افسر خود منتخب نہیں کر سکتا. جو بالا ہوتے ہیں وہ ماتحت منتخب کرتے ہیں. اور جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے اسے ضعیف پیدا کیا. جس میں قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماؤں کی شکموں سے نکالا ہے جب تم کچھ نہیں جانتے. جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنہم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، ہم ہی تمہیں موت دیں گے اور پھر تمہیں ذلیل ترین عمر کی طرف پلٹا دیں گے جب تم کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جانو گے. ضعیف آیا ہے، ضعیف جائے گا اور منتخب اسے کرے گا جسے محمد نے علم دینا ہے. بنائے گا اسے جسے علم مصطفیٰ نے دے. اشرا ہوا ہے یہاں پہ اور مقامات پہ جو ہو رہے ہیں، جوق در جوق لوگ آ رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری امت سے محبت کی دلیل. ہمیں کیا پڑی ہے؟ ابھی آؤ حسین کو الیکشن پہ کھڑے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشر. شبیر کو ووٹوں کی ضرورت نہیں. حسین تو پوری کائنات میں خالص ترین چننے کے بعد بھی دیا بجھا کے کہتا ہے جس نے جانا چاہے. وہ تو چراغ بجھا کے علی رضا شبیر مالک تیری زندگی کرے گا. وہ تو چراغ بجھا کے کہتا ہے جس کو جانا ہے وہ چلا جانا. اور یہ میرے محترم سامعین راہیل ملک مشکور صاحب یہ بات قبلہ بڑی واضح ہے. اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے نا چھٹی دینا چاہے تو وہ یہی کہتا ہے جاؤ یار جو آپ سے ہوتا ہے وہ جا کے کر. حسین نے یوں نہیں بھیجا کہ جاؤ جو ہوتا ہے جاؤ کر لو. فرمایا جس نے جانا چاہے میں جنت کا ضامن ہوں. فکرہ میرا سن لینا، جاؤ میں جنت کا ضامن. دیا جلا تو جو بیٹھے تھے انہوں نے سمجھایا کہ اگر حسین سے ملنا ہے تو جنت سے آگے نکلنا پڑتا ہے. جنت پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. اگر شبیر سے ملنا ہے تو پھر جنت پیچھے.
لیکن کل بات ہوئی تھی کہ جنت جانا سب چاہتے ہیں، آج ایک سوال بھی ہوا ہے، اس کا جواب بھی دے دوں۔ تو جنت جانے کا سب سے آسان طریقہ وہ میرے مولا حسین کے پاس ہے۔ سورہ شورا ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ مالک فرما رہا ہے وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی، اولئک علیہم ما عن سبیل، پھر اس سے سبیل پہ کچھ پوچھا نہیں جائے۔ ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کرو۔ وہ مدد کیا ہے؟ ظلم تو ہو چکا، اب واقعہ بندے بعد میں ڈھونڈتے رہتے انہیں ملتا نہیں۔ حلبی کی سیرت حلبیہ سے پڑھ رہا ہوں، بندے کہتے ہیں اویس نے دانت نہیں توڑے تھے۔ کچھ بندوں کو خون نکلنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہو نکلتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب لہو نکلتا ہے تو وہ نقابیں اتارتا ہے، چہرے ننگے کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ کو پتا ہے قاتل کے بعد کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے لہو مٹاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بولنے کی طاقت لہو میں۔ وہ کسی شاعر کا مصرع ہے بڑا پرانا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ زبان خنجر نہ بولے تو آستین پہ لہو بول پڑتا۔ اور یہ جو حسین کا خون ہے، یہ خون حسین نہیں نا، یہ اللہ کا خون ہے۔ کئی بندے سمجھیں کہ شرک ہو گئے نا، کہ اللہ تو خون رکھتا ہی نہیں۔ بے توجہ، تم بکرا ذبح کر لو تو خون اللہ کے لیے، آپ نے توجہ نہیں کرنا۔ حسین گردن کٹوا دیں، یہ اللہ کا لہو ہے، یہ خاموش رہتے ہی نہیں۔ وہ اویس کرنی نے دانت توڑے، سب کو پتہ واقعہ کا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ علی نے نہیں توڑے، زیادہ پیار تو میرے مولا علی کو تھا، وہ توڑتے انہوں نے نہیں توڑے، اویس نے توڑ لی۔ تو چلو یا علی سرکار سے پوچھیں، سرکار آپ نے کیوں نہیں توڑے؟ آپ کی تو خونی رشتہ داری ہے، آپ تو احد میں موجود بھی تھے، لڑ بھی رہے تھے، تو آپ اپنا توڑ لیتے، اویس نے توڑ لی ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں وہاں موجود تھا، میں نے اپنے نہیں توڑے، میں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے۔ آپ جی ہیں سلامت۔ میں نے مصطفیٰ کے دشمنوں کے توڑے، میرے مولا وہ اویس نے اپنے کیوں توڑے؟ سرکار نے فرمایا وہ وہاں احد میں موجود نہیں تھا، اسے بعد میں پتہ چلا کہ رسول کے دانت زخمی ہوئے، تو وہاں وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں وہاں تھا ہی نہیں، تو دنیا کو کیا پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جس کے زخمی ہوئے ہیں، یا ان کے ساتھ ہوں جنہوں نے زخمی کیے ہیں۔ اس کی نظر میں قرآن کی آیت تھی وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کرے۔ اولئک ما علیہم من سبیل، پھر اس سے سبیل پہ کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ اس نے سوچا اور پتھر اٹھایا، ایک ایک کر کے دانت توڑ لی۔ دانت توڑ کے اویس نے صبح حشر تک پیدا ہونے والے مورخ کی نظروں میں نظریں ڈالی اور ڈال کے کہا دیکھ لو
یہ بہتا ہوا لہو گواہی دے گا، اگر میں احد میں ہوتا تو محمد کے ساتھ ہوتا، اگر میدان احد میں ہوتا تو محمد کے ساتھ ہوتا۔ بھئی توجہ نیاز حسین جاگنا، آج 9ویں رات ہے، کل 10ویں رات، پرسوں 10 کا دن، زنجیر زنی ہوگی، کما ہوگا، لہو نکلے گا۔ لہو نکالنے والوں کو عجیب نظروں سے نہ دیکھنا، ان پہ اعتراض نہ کرنا۔ وہ لہو نکالنے والے اپنی پشت پہ، اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے سینے سے لہو نکال کے مورخ کو سمجھائیں گے، اور تماشا دیکھنے والوں تم یزید کے ساتھ، ہم حسین کے ساتھ، تم یزید کے ساتھ۔ ہر ماتمی ضروری نہیں نہریں بہا دو، خون کا پرسہ دو، یہ گواہی ہے، اور اس کا پتہ تب چلے گا جب قرآن نے فیصلہ کر دیا وَلَا مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ۔ بچوں کو یاد کروانا سورہ شورا کی، شعراء کی نہیں، شورا کی آیت نمبر 41، جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی۔ ملک مشہور صاحب آپ چہرے دیکھوں گا تو یہ کہ محرم سے چپ تھے اور ابھی تک نہیں بولے۔ جب فیصلہ قرآن کا ہے کہ جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی، پھر اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس منبر کی عزت کی قسم ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا لوگ اعمال کے لیے رکیں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کی نمازیں، روزے، حج، زکات، خمس، تولا، تبرع سب دیکھنے کے بعد فرشتے کہیں گے تمہارے اعمال میں کیا ہے؟ بطول آواز دے کے کہے گی انہیں جانے دو، ان کی پشتیں دیکھو، یہ کل بھی میرے تھے، یہ آج بھی۔ آپ جیئے سلامت، سند چاہیے ہمیں، آپ جیئے۔ اور یہ جو بندے دمال کی بات کرتے ہیں نا، کلندر کی، ایک ہی فکرہ کہوں گا، داد بے شک نہ دو، جن کے اندر شرافت ہے نا وہ دمال کو رقص نہیں سمجھتے، آپ جیئے، جن کے اندر شرافت ہے وہ دمال کو رقص نہیں سمجھتے۔ امیر مختار، دمال ماتم ہے، ننگے پاؤں ہوتا ہے، گرم پتھروں پہ ہوتا ہے، تب تک ہوتا ہے جب تک لہو نہیں نکلتا۔ اجازت دو تو دو چار مصرے دمال پہ پڑھ دوں، آج آپ کا آپ نے مزاج بنا دیا۔ نعرہ حیدر لگایا جب کسی نے بزم میں، نعرہ حیدر لگایا جب کسی نے بزم میں، آ گئی باہر نکل کر میرے اندر کی دھمال، آ گئے۔ نعرہ حیدر لگایا جب کسی نے بزم میں، آ گئی باہر نکل کر میرے اندر کی دھمال۔ نام غازی کا لیا اور میں نے دیکھی جا بجا، دمال سمجھا رہا ہوں۔ نعرہ حیدر لگایا جب کسی
گئی باہر نکل کر میرے اندر کی دھمال نام غازی کا لیا اور میں نے دیکھی جا بجا موج کی قطرے کی دریا کی سمندر کی دھمال. آپ یہ سلامت رہے. سارے ماتمی، سارے ذاکر، سارے خطیب، سارے بزرگ کل 2 دنوں میں ایک قطرہ لہو کا نکال سکو تو نکالنا. آج نامیرات ہے، فضائل نہیں پڑھا میں نے، یہ باتیں ضروری تھی. ایک اعلان کر دوں، کل انشاءاللہ دن گزرنے کے بعد جو اگلی رات آئے گی اذان علی اکبر کی مجلس یہاں ہوگی. کل انشاءاللہ 5 بجے تو باٹا پور میں بھی حاضری ہوگی. اذان علی اکبر کی نوکری ہم سب مل کے یہاں ایک بندہ اذان نہیں پڑے گا. یہاں جتنے 18 سال کے جوان آئیں گے ان سب سے میں اذان پڑھواؤں گا. آج اپنے بیٹوں کے استقبال کے لیے حسین بادشاہ نے آنا ہے، سواری آنی ہے، ذوالجناح آنا ہے، میرے مولا حسین کے مرتجز کی شبیہ آنی ہے. بڑا وفادار ساتھی ہے میرے مولا حسین کا مرتجز، اس کی بڑی تعظیم کیا کرو. مرتجز کی شبیہ بڑی قابل تعظیم. میں اس کی فضیلت میں 2 جملے کہوں. مرتجز کو بطول نے گھر بلایا تھا، بالکل چھوٹا تھا، تو شہزادی نے اپنی چادر میں، بندے کہتے ہیں جو کھلائے تھے، میرا عقیدہ کچھ اور کہتا ہے، کیونکہ کافی دیر بطول کی چادر پہ مرتجز گردن جھکا کے کھڑا رہا. میرا عقیدہ کہتا ہے کہ بطول چھوٹے سے مرتجز کو اپنی چادر میں کربلا کا نقشہ دکھا رہا تھا. شاہ سوار بھی عظیم ہے، راہوار بھی عظیم. بیٹیاں بھی موجود ہیں. میں مرتجز کی فضیلت میں ایک اور فکرہ کروں. حسین یا رسول کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں یا مرتجز کی زین پہ. بڑا مقام ہے اس کا. جب کسی جوان کا جنازہ گھر جائے نا تو ساتھ دوست چلے جاتے ہیں، بہنیں پردہ کر جاتی ہیں کہ دوست چلے جائیں گے تو بھائی کی میت پر روئیں گی، پھر کھول کے نہیں ہوتی. لیکن مرتجز حسین کا وہ ساتھی ہے کہ علی کی بیٹیاں اس کے گلے لگ لگ کے روئی ہیں. سیدہ سلامت رکھنا. یہ وہ شاہ سوار ہے، یہ وہ راہوار ہے. اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں،
شامل ہے اس کا خون بھی ہر سجدہ گاہ میں۔ بڑی عظیم سواری میرے مولا نے، انتظار نہیں کروانا میں نے۔ حسین پھٹا ہوا لباس پہن کے خیمے سے نکلا۔ مصائب یہی تھا جو میں پڑھ گیا۔ معرفت والے بیٹھے ہو، بخل نہ ہو جائے۔ جنت کا شہزادہ پھٹا ہوا لباس پہن اپنے خیمے سے نکلا۔ جب باہر آئے تو مرتجز تیار کرا تھا، زین رکھی ہوئی تھی ترتیب سے، زین پہ لگام پڑی ہوئی تھی، رکابیں برابر تھی، سجا ہوا تھا۔ حسین بادشاہ نے میدان میں چاروں طرف دیکھا، جانتے تھے ہم تک پہنچانا تھا۔ مرتجز تیار کس نے کیا؟ میرے تو چلے گئے، جو میری زین رکھتے تھے، جو زانو رکھتے تھے، جو لگامیں پکڑتے تھے، وہ تو چلے گئے، تیار کس نے کیا؟ مرتجز آواز دے کے کہتا ہے آپ کی بہن رقیہ۔ میں تمہارے درد پہ اپنی زندگی قربان کروں، آپ کی بہن شہزادی رقیہ۔ حسین مرتجز پہ نہیں بیٹھے، فوراً سیدہ رقیہ کے خیمے میں آواز دے کے کہتے رقیہ بطول زادیوں کے پردے میں پلی ہو، یہ گھوڑے تیار کرنا کہاں سے سیکھا؟ سیدہ رقیہ آواز دے کے کہتی کل ساری رات عباس میرے خیمے میں مجھے کبھی زین رکھ کے دکھاتا تھا، جی کبھی زین اتار کے بتاتا، کبھی رکابیں سنبھال نہیں سکھاتا، کبھی لگام ڈالنا سکھاتا۔ میں پوچھتی تھی کیوں؟ عباس کہتے تھے شبیر نے مجھے بتا دیا آپ نے چلے جانا ہے، حسین نے تنہا رہ جانا۔ آخری وقت میں میرا مولا گھوڑا خود تیار ہے۔ پھر حسین باری باری ہر خیمے کے دروازے پہ گئے، ہر بہن کو وصیت کی، ہر بہن کو سلام کی، سب سے آ کر میں ایک خیمے کے دروازے پہ، خیمہ بہن کا تھا، فکرہ گاؤں مالک ہمت میں قید ہوں، حوصلہ مل جائے تو فکرہ خیمہ بہن کا تھا۔ لیکن حسین کا فکرہ سنو، بہن کے خیمے پہ کھڑے ہو کے شبیر آواز دے کے کہتے ہیں تیری جوڑی نہیں گئی اماں اجازت ہے۔ شہزادی کو میں اجر عظیم عطا بی بی آواز دے کے کہتی ہے حسین اندر آ جاؤ۔ شبیر اندر گئے، بہن مٹی پہ بیٹھ گئی، حسین بھی مٹی پہ بیٹھ گئی، آواز دے کے کہتی تو کائنات کا امام ہے، کچھ دیر وقت روک، میں نے تمہیں جی بھر کے نہیں دیکھا، میں ایک بار تمہیں جی بھر کے دیکھا۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں انتظار ہو رہا ہے، اماں کر رہی ہیں، نانا کر رہے ہیں، بابا کر رہے ہیں۔ اچھا حسین میں اپنی قربانی پوری کروں۔ حسین اپنی جگہ سے اٹھے، پلٹ کے چلنے لگے، پیچھے سے بہن نے اب آگے دامن میں ہاتھ لگا۔ جی سیدہ فرمایا جلدی نہ کرنا، تھوڑی دیر لڑنا، اور بہن کر کے رویا آج شبیعت ہو جانا، حسین جلدی نہ کرنا،
تھوڑی دیر لڑنا. سجدہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہہ رہی ہوں میں نے عباس لڑتے نہیں دیکھا. میں دیکھ لوں اچھا سیدہ میں لڑوں. حسین آئے, مرتجز نے اگلے گھٹنے زمین پہ لگائے. حسین مرتجز پہ بیٹھے. فرمایا چل مرتجز. نہیں چل. پھر فرمایا چل. نہیں چل. چلنا مرتجز. بادشاہ میں آپ کا نوکر ہوں, میں کیوں نہ چلتا, میری مجبوری ہے. مرتجز کیا؟ فرمایا میرے پیروں میں دیکھ. شاباش, جزاک اللہ, جزاک بڑی روحانیت تشکر. مولا میرے پیروں میں دیکھ. حسین نے جھک کے پیروں میں دیکھا. 3.5 سال کی شہزادی سوموں کے گرے یوں ہاتھ کر کے پکڑ کے بیٹھی. میں منظر کشی نہیں کرتا, میں منظر کشی نہیں کرتا, لیکن تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کی قسم کھا ایک بات کہہ رہا ہوں, جب کسی 3.5 سال کے بچے کو پتہ چل جائے ابھی میرا باپ جائے گا میں یتیم ہو جاؤں گا, وہ باپ کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے. سکینہ باپ کی ٹانگوں سے نہیں لپٹتی, مرتجز کی ٹانگوں سے. حسین مرتجز سے فوراً ہوتا ہے, مٹی پہ بیٹھتے بیٹی کو گود میں بٹھا. فرمایا شہزادی تیرے دادا کی ولایت کی بقا کی ضرورت ہے, مجھے جانا ہے. میرے سینے تو سوتی تھی. جی بابا. فرمایا آپ نے میرے سینے پہ نہیں. بابا آپ سجاد کے پاس. فرمایا نہیں, سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی, کمر میں لنگر, پیروں میں بیڑیاں, پتہ نہیں ماتم کون کرے. بابا سو کی کہا. فرمایا جہاں جگہ میں. پہلی بات تو ہے سکینہ تمہیں 13 سفر تک کوئی سونے دے گا نہیں. اور جسے ماتم آتا ہے وہ ہاتھ پیارا. 13 سفر تک تمہیں کوئی سونے دے گا. اچھا بابا. یہ کہہ کے سکینہ بابا کے زانوں سے اٹھی, اٹھ کے چل پڑی. حوصلہ ہوتا ہے, فکرہ ہوتا ہے. شہزادی اٹھ کے چل پڑی. جب شہزادی چلی نا, بتاؤ کیسے چلی. حسین تھاڑے مار گئے. حسین نے کہہ دیا تھا نا اب کوئی سونے نہیں دیا. شہزادی چلی تو حسین جو اس کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچی کھینچتے ہوئے نہیں کام پتا, وہ حسین تھاڑے مار گئے. آدمی جوان ساری زندگی اس فکرے پہ ماتم کرو گے. سوال کر حسین تھاڑے مار کے کیوں روئے؟ حسین نے اپنے سامنے اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے رہے. تھوڑی دیر ہاتھ, تھوڑی دیر ہاتھ. میرے بیٹے بڑا ماتم. شبیر نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا. حسین نے آواز دی, سکینہ. بابا میں سمجھ گئی. بابا تیری دستار کی قسم میں ایسا صبر دکھاؤں گی لوگ کہیں کہ زہرا ہے, لوگ کہیں کہ زہرا ہے. بابا میں ایسا صبر دکھاؤں. سکینہ چلی گئی. حسین پھر مرتجز. فرمایا چل مرتجز. اب خیمے سمجھ جہاں پہ بیویوں کے خیمے ختم ہوئے وہاں پہ حسین نے ایک بار پھر گھوڑے کو موڑا, بہنوں کے خیموں کی طرف رخ کیا, لگانے سامنے رکھی, دونوں ہاتھ کے شاہی پہ رکھا. فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا ام فضہ یا بنت سکینہ
یا بنت فاطمہ علیکن منی سلام، ظاہر کے غریب کا آخری سلام۔ یار جس بندے کا ہاتھ اپنی سینے پہ نہیں آیا یہ بات ہم نہیں کر سکتے۔ گھوڑے کو پلٹایا شبیر، سفر شروع ہو گیا۔ حسین مقتل کی طرف چل پڑے، چلے حسین مقتل کی طرف۔ تھوڑا سفر نہ سمجھ، سفر بڑا لمبا تھا، بڑا مشکل تھا۔ رستے میں منزلیں، کہیں زہیر پڑا تھا، کہیں حبیب پڑا تھا، کہیں ناصر کے ٹکڑوں کی جگہ تھا، کہیں اکبر کی برچھی کی جگہ تھا، کہیں اون محمد کے اترنے کی جگہ، کہیں عباس اصغر کے اترنے کی جگہ، کہیں اون بن علی کے اترنے کی جگہ۔ اور تیری وہ طبیعت کی قسم ہے، حسین ہر مقام سے چپ کر کے گزر گئے۔ ایک جگہ ایسی آئی، حسین آنسو نہ روک سکے، ہائے نہ روک سکے۔ جان تو یہ جگہ کون سی تھی؟ جہاں عباس کا پہلا بازو پڑا تھا۔ شبیر بازو کو طرف دے کے کہتا میری بہن کا پردہ، اور میری بہنوں کا حیا، اور تیرا ابا تیرا حسین۔ ماتم نہیں ماتم، جسے ماتم آتا ہے۔ نہیں اطلاع حسین شہزادی ذرا بات قبول فرمائے۔ شبیر نے گھوڑے کو ذرا تیز کیا، تیور بدل گئے۔ عباس کا بالو دیکھ کے حسین کے تیور بدل گئے۔ حسین نے تلوار نکال لی، حسین رکے نہیں، حسین دوڑتے ہوئے پہنچے۔ حسین نے گھوڑے کو تیز دوڑایا۔ اب یاد وہ آتا ہے مصیبت میں جس سے سب سے زیادہ پیار ہو۔ شبیر نے پہلا حملہ یزید کی فوج پہ کیا اور آواز دے کے کہتا بے غیر تو تم نے میرا غازی مار دیا ہے۔ حسین لڑتے رہے، یزید کی فوجیں کوفہ کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ اتنا لڑے حسین، لڑتے لڑتے ایک ہاتھ حسین کی کلائی میں آ گیا۔ حسین نانا کی پشت پہ سجدہ یاد ہے؟ جی اماں یاد ہے۔ حسین سجدے کی تیاری کر۔ مجھے معافی دے دینا، فکرہ سخت آ گیا۔ بات کی جوانوں میری بیٹیوں بہنوں، فکرہ سخت ہے، میں نے آج تک پڑھا نہیں، اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اس منبر کی عزت کی قسم ہے، حسین تلوار نیام میں رکھ رہے تھے، دائیں طرف سے آ کے زجر بن قیس حرام دادے نے حسین کی پسلیوں میں پہلا نیزہ مارا۔ آج سے سمجھائیے، ہاتھ اٹھائے، حسین حسین نے ہاتھ سے نیزہ نکالا، نیزہ نکال کے حسین کربلا کے ٹیلے پہ آ کے رکے، دونوں ہاتھ پکڑنا جواب پہ۔ ابھی مجھے دو جملے اور کہنے ہیں۔ اللہ سنو کہ بہن خیمے سے نکل آئی، مجھے پتہ نوجوانوں کی برداشت سے بات باہر ہو رہی ہے۔ 70 قدم پہ آ کے سیدہ رک گئی۔